دل اور ذہن سے زندگی گزارنے کے فرق کو کیسے جانا جائے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے یہ خوبصورت چیز ہے۔ ان قوموں نے بہت زیادہ ترقی کی جن کے اذہان میں سوالات ابھرتے تھے یا جن کے سوالات پہ قدغن نہ لگائی گئی۔ ان قوموں نے دوسری قوموں کی نسبت زیادہ ترقی کی۔ تو سوال جو بھی آپ کے من سے اٹھتا ہے تو آپ اسے اٹھنے دیں۔ اب آپ کے سوال کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ یہ کیسے اندازہ ہو کہ کون سا سوال ذہن سے اٹھا اور کون سا آپ کے قلب سے اٹھا، یعنی کون سی بات آپ کی قلبی ہے اور کون سی ذہنی ہے، یعنی زندگی کو دل سے جینے اور ذہن سے جینے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ جینے کے حوالے سے ایک پہلے میں آپ کو مختصراً سی ایک بات آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ یہ جو جینا ہے اس کا انگلش میں معنی ہے وہ اسے لیو کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو لیو ہے، اب لیو جب لیوڈ بنتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ لیوڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی زندگی کے لمحات ہیں وہ آپ نے دل سے جی کر گزارے ہیں۔ اور اگر آپ اس لیوڈ کو الٹ کر دیں تو یہ لیوڈ جو ہے یہ ڈیول ہو جائے گا۔ یعنی ڈیول سے مراد یہ ہے کہ وہ لمحات جو آپ نے دل سے جی کر نہیں گزارے، جو آپ نے ذہن سے یا سطحی انداز میں گزارے، تو وہ لمحات آپ کے لیوڈ نہیں ہو پائیں گے، بلکہ آپ وہ لمحات ڈیول ہو جائیں گے، وہ ابلیسیت میں ڈھل جائیں گے، وہ شر میں بدل جائیں گے، وہ شیطانیت میں ابلیسیت میں بدل جائیں گے۔ تو یہ لیوڈ کا میں ایک جو میرے معلوم میں تھا یہ جینے کے حوالے سے ایک مفہوم، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اب اس سے آگے آپ نے پوچھا کہ کیسے یہ اندازہ کیا جائے کہ کون سا خیال ذہن سے اٹھ رہا ہے اور کون سا قلب سے اٹھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بالکل ایک آسان سا طریقہ کار بزرگوں نے، فقراء نے، صوفیہ کرام نے، درویشوں نے، مسٹیکل پیپل نے ہمارے لیے وضع کیا، یا جو ان کا تجربہ تھا وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا۔ اس کا ایک آسان سا کلیہ انہوں نے بتا دیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس کام کرنے کے بعد یا جس سوچ کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ابھرے کہ مجھے اس کے آؤٹ پٹ کے بدلے میں کیا ملے گا، یعنی جب آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں ابھرتی ہے اور آپ کے ذہن میں وہ خیال ابھرنے کے ساتھ ساتھ آؤٹ پٹ کے طور پہ آپ کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، اس کے آؤٹ پٹ کے طور پہ کیا ملے گا، تو ہر وہ خیال، ہر وہ بات آپ کی ذہنی ہے، قلبی نہیں ہے، جس کے کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کے صلے کا خیال ابھرے۔ تو اس کے اگینسٹ آن کنٹریری ٹو اٹ ہر وہ بات قلبی ہے کہ جس کے کرنے اور جس کے ابھرنے، جس کے سوچنے کے بعد آپ کے دل میں آؤٹ پٹ کے طور پہ کوئی خیال نہ ابھرے۔ یعنی جو دل سے اٹھنے والی بات ہوتی ہے وہ اپنا صلہ آپ ہوتی ہے، وہ ایک جامع مکمل بات ہوتی ہے، ایک وہ مکمل مظہر ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کے من میں اٹھے گی بات، آپ کے جو من سے اٹھے گی بات، وہ بے لوث ہوگی، اس میں کسی قسم کا لوبھ، لالچ، لسٹ، گریڈ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بات آپ کے ذہن سے اٹھے گی وہ لوڈڈ ہوگی۔ یہ تو پھر اس بات کو سامنے رکھ کر، اس کلیے کو سامنے رکھ کر، یہ ہر عام و خاص کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی
خود احتسابی کا عمل کر سکتا ہے، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اپنے کو دیکھ سکتا ہے، اپنے ابھرنے والی ہر جو سوچ ہے اس کی وہ تلاشی کر سکتا ہے کہ یہ جو میرے من سے خیال اٹھ رہا ہے کیا یہ وجود حق کی طرف سے ہے، یہ من کی طرف سے ہے، یہ سچ کی طرف سے ہے، یا یہ صرف آؤٹر ورلڈ کی جو ہمارے اندر جو تمنائیں آرزوئیں جو دبی ہوئی ہیں ان کا عکاس ہے۔ اس کو ایویلیویٹ کرنے میں اس میں فرق یا تمیز پیدا کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آتی۔ اب یہ کتنا آسان اور خوبصورت طریقہ کار ہے کہ جب بھی آپ اپنی لائف یعنی صبح سے اٹھے تو آپ صبح اٹھتے ہی آپ نے طے کر لیا کہ آج میں جو ٹائم ہے وہ آج میں اپنی من کی منشا کے مطابق گزاروں گا۔ من کی منشا سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ مادر پدر ذات آزاد ہو جائے۔ من سے زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں جو بھی کام کریں گے آپ بے لوث ہو کے کریں گے۔ یعنی اگر آپ کسی ڈیوٹی آپ کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے تو آپ ڈیوٹی کو ایک خوبصورت ترین فریضہ سمجھ کے کریں گے۔ وہ جو ڈیوٹی کا کرنا ہوگا، وہ جو آپ کا عمل ہوگا، وہ خود بخود الٹیمیٹلی وہی آپ کا صلہ بن جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک پھول ہے، پھول کھلتا ہے تو پھول کی جو خوشبو ہے پھول کے اندر بھی ہوتی ہے اور پھول کے باہر بھی ہوتی ہے۔ یہی مثال آپ کے عمل کی ہے۔ جو عمل آپ کا بے لوث ہوگا وہ پھول کی مانند ہوگا کہ وہ بیک وقت آپ کا عمل بھی ہوگا اور وہ اپنے اندر اپنا صلہ بھی رکھتا ہوگا۔ وہ جو آپ کا عمل ہے اس عمل کے اندر بھی خوشبو ہوگی اور اس عمل کے باہر بھی آپ جو ہے نا وہ اس سے خوشبو محسوس کریں گے، آپ کا تن من اس سے مہک اٹھے گا۔ اور اگر آپ زندگی یوں جی کے گزارتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی زندگی کس خوبصورتی سے بلکہ کس نیچرل وے سے گزرے گی، اسی انداز سے گزرے گی جس انداز سے فطرت نے آپ کو پیدائشی طور پہ معصوم پیدا کیا تھا۔ اب بچہ جب بچہ نومولود بچہ ہوتا ہے یا تھوڑا سا اس کے سینسز بالیدہ ہوتے ہیں، تھوڑی عمر بڑھتی ہے تو وہ جو بھی کام کرتا ہے وہی کام اس کے لیے اپنا صلہ آپ ہوتا ہے، وہ کام اس کا مکمل کام ہوتا ہے۔ بچہ انسانی مقصد یہ ہے کہ معاشرت میں وہ واحد ایک اینٹیٹی ہے، وہ ایک انفرادی وجود ہے کہ جس کے ہر کام میں ایک تکمیل ہوتی ہے، اس کا ہر کام میں آپ کو ایک کمپلیشن نظر آئے گی، اس کے ہر کام میں آپ کو ایک خوبصورتی نظر آئے گی۔ بچہ کبھی بھی کسی وجہ سے یہ نہیں کرے گا کہ میں یہ کروں تو اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا۔ بچہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ کھیل رہا ہے تو اس کا کھیلنا ہی، اب اسے یہ نہیں ہے کہ میں ایزی ہوں گا، یا یہ ہے کہ میں کیتھارسس کر رہا ہوں، اپنا ڈپریشن دور کر رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں کوئی چیز بناؤں گا تو اسے میں جا کے کوئی پذیرائی حاصل کروں گا۔ نہیں، بچے کا مٹی کے ساتھ کھیلنا ہی بنیادی طور پہ اس کی تکمیل ہے، وہی اس کا کھیلنا ہی اس کا صلہ بھی ہے اور اس کے مکمل ہونے کی ایک علامت بھی ہے۔ یہ سوسائٹی کے وہ لوگ جو والدین کی صورت میں، اساتذہ کی صورت میں، دوست و احباب کی صورت میں بچے کو پاند و نصیحت کرتے ہیں یا بچے میں آغاز میں آہستہ آہستہ اس جو فطری حسن ہے اسے اس بات سے دور کرتے ہیں، کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا آپ یہ کام کریں تو یہ کام جب مکمل ہوگا تو آپ کو انعام میں یہ چیز ملے گی۔ یہ طرح بچے میں ہم ڈالتے ہیں۔ جب یہ طرح آہستہ آہستہ پکتے پکتے میچورٹی کی اس سطح پہ چلی جاتی ہے کہ بچہ پھر باقی ساری زندگی اسی تناظر میں ہی گزارتا ہے، اس کے ذہن میں یہاں تک کہ وہ علم بھی حاصل کرے تو اس کے لیے بھی اس کے سامنے جو ہے نا ایک فیوچر ہوتا ہے کہ یہ جی میں فلاں قسم کی تعلیم حاصل کر لوں تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے فلاں قسم کا عہدہ مل جائے گا، یا مجھے فلاں فیلڈ میں جاب مل جائے گی، یا میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گا اور دنیاوی طور پہ میں وسائل اکٹھے کروں گا۔ یعنی علم جیسی خوبصورت ترین چیز، مقصد علم جیسی خیر شاید ہی کوئی دوسری چیز ہو، تو ایسی خیر کو بھی وہ کاروباری نوعیت کا ایک لین دین کے اصول کے طور پہ لیتا ہے۔ اگر تعلیم بھی حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی یہ پیش سامنے یہ رکھتا ہے کہ یہ جی میں نے کیا تو پھر میں کیا کروں گا۔ بچے کو کبھی بھی اس انداز سے، یہاں ہمارے ایسٹ میں تو ایسا ہے نہیں کہ بچے کی ترغیبات دیکھی جائیں، اس کی ترجیحات دیکھی جائیں کہ اس کے اپنے انر سیلف میں اس کا فطری رجحان یا فطری انکلینیشن یا فطری میلان اس کا کس طرف ہے۔
اگر ہم بچے کو اسٹڈی کریں کہ اسے دیکھیں، واقفل رہیں اس کے حوالے، بچے کے حوالے سے اسے دیکھیں کہ اس کا فطری میلان کس طرف ہے، جس طرف بچے کا فطری میلان ہو اس کی جاب سے ہٹ کے، یعنی اس کے کسی بھی مستقبل کے پروفیشن سے ہٹ کے ہم آہستہ آہستہ اسے وہ سپورٹنگ ایٹماسفیئر ماحول پرووائڈ کریں کہ بچہ اپنے اندر والے جو جوہر ہے اس کو، اس کی بالغگی اور اس کی پیوریفیکیشن اور اس کی تکمیل کی طرف وہ آہستہ آہستہ خود بخود وہ بڑھتا رہے، اور اس کے سامنے یہ نہ ہو کہ میں یہ چیز کر لی میں نے تو اس کے بعد مجھے یہ عہدہ مل جائے گا۔ تو یہ اب آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں یا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو زندگی ہے ہم کیسے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے یا اچھی نہیں گزر رہی ہے، ہماری زندگی پاک صاف گزر رہی ہے یا گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے۔ تو اگر کسرِ نفسی سے کام لیا جائے تو کسرِ نفسی سے کام لیتے ہوئے بندہ خود کو یہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ مالک کی طرف سے ہے، لیکن یہ ایک احساس ہے کہ آپ اس کو آپ اپنے ذہن پہ سوار نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو احساس ہے کبریائی کا، آپ کے بڑے پن کا، وہ اگین پھر آپ کے ذہن کو اس انداز سے اوور شیڈو کرتا ہے کہ آپ پھر دوبارہ، یعنی وہ جو آپ نے ایک سیکھا تھا آرٹ، جو آپ کے اندر سے ایک استعداد ابھری تھی حق اور باطل کو الگ کرنے کی، تو وہ آہستہ آہستہ پھر سے دب جائے گی، آپ پھر اسی روٹین والے تناظر میں چیزوں کو دیکھیں گے، آپ دوبارہ وہی اینک چڑھا لیں گے جیسی سوسائٹی نے چڑھائی ہوئی ہے، یعنی ایک ذہنی اور عقلی اینک کہ جو کچھ کرنا ہے اس کا آپ نے آؤٹ پٹ لینا ہے، یعنی علت اور معلول کے اوپر آپ بیس کر رہے ہوں گے، کاز اینڈ فیکٹر پہ۔ گو کہ کاز اینڈ فیکٹر فزیکل ورلڈ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ کاز اینڈ فیکٹر کا جو یہ سائنٹیفک اصول ہے، ایک اپنی آخری پرت میں، اپنی آخری سطح پہ جا کے یہ اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ دنیا کو یہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کی علت اولا، یعنی جو اس کی فرسٹ کاز ہے وہ وجود حق ہے، وجود حق سے یہ ساری کائنات خلق ہوئی، اور جو نان بلیور ہے وہ بھی مقصد یہ ہے کہ علت اور معلول کا جو فکر و فلسفہ ہے اسے انہیں ایک سٹیج پہ جا کے ہاتھ کھڑے کرنے پڑتے ہیں، چونکہ وہ اس کائنات کی کوئی علت اولا یعنی فرسٹ کاز کو وہ تلاش نہیں کر پاتے۔ یہ انسانی ذہن ہے جو علت اور معلول کے تناظر میں چیزوں کو دکھاتا ہے، کاز اینڈ فیکٹر کے تناظر میں چیزوں کو دکھاتا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا بیچ میں، جو بات میں نے مقصد یہ ہے کہ اسے چھوڑا تھا، وہ بات یہ تھی کہ آپ نے اگر اپنی شخصیت کو پرکھنا ہے یا اپنے عمل کو دیکھنا ہے تو وہ کیسے دیکھنا ہے، وہ تو بالکل آپ کو بتا دیا کہ بالکل آسان سا کلیہ ہے، کسی سے سند لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سند کون دے گا آپ کو؟ یہ جو آپ کا اعتبار نامہ ہے وہ آپ کا، یہ آپ کو جو اعتبار نامہ ہے آپ کا قلب دے گا۔ آپ صبح اٹھے ہیں، صبح اٹھ کے آپ نے شام کو سارا دن گزارا ہے، شام کو آپ دیکھ لیں کہ آج کی جو ٹائم گزرا اس میں سے کون سا ٹائم، کتنا وقت میں نے بے لوس ہو کے گزارا، کتنا وقت میں نے ٹارگٹ اورینٹیٹڈ گزارا، کتنا میں نے اپنا طلب رکھ کے، میں نے ایک حرص و ہوس رکھ کے، یا میں نے مفادات کو سامنے رکھ کے، یا اپنی ترجیحات کا تعین رکھ کے وقت گزارا ہے۔ تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں کام میں آپ بے لوس تھے، فلاں میں بے لوس نہیں تھے۔ وہ شام کو، یعنی یہ تو ہر سٹیپ پہ آپ اپنی ذات کی ایویلیویشن کر سکتے ہیں، یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے ہر قدم پہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں تو آپ چند ایک ساعتوں کے لیے رک جائیں اور آپ غور کریں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں تو اس کے میرے ذہن میں پس پردہ کیا چل رہا ہے، بیک آف دا مائنڈ کیا ہے، کہ آیا میں اس کام کے ذریعے ناموری چاہتا ہوں، کوئی فزیکل فائدہ چاہتا ہوں، یا کوئی کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہے وہ چاہتا ہوں، یا میں اسے ایک آرٹ فار دا سیک آف آرٹ، یعنی یہ صرف اپنے اظہار کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے مقصد یہ کہ دل سے یہ کر رہا ہوں، اس کام کے کرنے کے بعد مجھے کسی قسم کے کوئی نتیجے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی آؤٹ پٹ کی کوئی لالچ نہیں۔ یوں اگر آپ ایک پورا دن آپ اپنی ہر مقصد، ہر نیا کام، جو بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں، تو آپ جب اس انداز سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ بنیادی طور پہ اب آپ نے میڈیٹیٹو رنگ اختیار کر لیا، چونکہ اس کے لیے آپ کو بالکل باقاعدہ طور پہ ایک نیوٹرل انداز میں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ غور جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو یہ ذہن میں چلنے والی تھاٹ ہے، اس تھاٹ کے پیچھے
کیا چھپا ہوا ہے، اس تھاٹ کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے۔ ڈرائیونگ فورس اگر آؤٹ پٹ ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے یہ میں دل سے زندگی نہیں جی رہا، یا یہ میں اس دل کی اس امنگ سے زندگی نہیں گزار رہا جو امنگ فطرت نے میرے اندر ابھاری ہے یا قدرت نے میرے اندر ابھاری ہے۔ میں اس سے ہٹ کے اپنے زہری مفادات کو سامنے رکھ کے یہ جو کام میں نے کیا ہے، یہ میں نے صرف زہری چیزوں کو سامنے رکھ کے، زہری مفادات کو سامنے رکھ کے میں نے کیا ہے۔ اس طرح آپ سٹیپ بائی سٹیپ پورا دن آپ ایسے گزار سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ کی پریکٹس اس میں آپ میچورڈ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کام کو آپ ایک آرٹ بطور لیتے ہیں، چیزیں اس وقت تک اپنا آپ نہیں کھولتی آپ پہ جب تک آپ اسے آرٹ کی طرح ایک خوبصورت کام عمل نہیں سمجھتے، اس وقت تک چیزیں نہیں، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں بس بے لوث ہو کے آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو امر کر رہے ہیں۔ جو لمحہ آپ اس انداز سے گزار رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تجلی حق کے مطابق آپ گزار رہے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو آپ کی زندگی حق کے مطابق چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنے دونوں خواہشات، یعنی آپ اپنی قلب اور اپنے جو ذہن میں چلنے والے احساسات ہیں انہیں آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ان پہ آپ کمانڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو کمانڈ کرنے کا، دیکھنے کا یا ملاحظہ کرنے کے جو میں نے الفاظ برتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بنیاد بنا کے اپنی آگہی کی کوشش کریں یا اپنے جو تھاٹس ہیں انہیں ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ دوبارہ پھر سے اسی پھندے کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ یہ جی میں زندگی جی کے گزار رہا ہوں، تو میں دیکھ اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں زندگی جی کے گزاروں گا، میں زندگی حق کے ساتھ گزاروں گا، یہ بھی کسی نہ کسی صورت میں ایک آؤٹ پٹ کی صورت ہی بن جاتی ہے۔ یعنی یہ ذہن کا وہ لطیف احساس ہے جو بالکل یہ جو تجلی حق ہے اس کے ساتھ رل مل گیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے میں انہوں نے سرایت کیے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرایت کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس رویے کو، اپنی اس سوچ کو اگر دیکھنا ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی اس کا نتیجہ نہ ہو، کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو کہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں، بس آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ محض بیٹھ سکتے ہیں؟ لوگ محض نہیں بیٹھ سکتے، محض صرف فقیر بیٹھ سکتا ہے، سادھو سنت سوامی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ فقیر، یہ صوفی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے مالک آپ ہوتے ہیں۔ اپنے مالک آپ سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ مالک کی مخلوق ہے، مالک کی شہکار مخلوق ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خود کو لاشے، احقر، ادنا، کمتر سمجھتے ہیں۔ اپنی انفرادی حیثیت میں وہ بالکل تمام احساسات سے خالی ہوتے ہیں، وہ خود کو بالکل ایسے نتھنگنیس کی جیسے صورت کی حالت میں وہ خود کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو فقیر ہے وہ وہی فقیر بیٹھ سکتا ہے۔ فقیر اپنا مالک اس وجہ سے میں نے بتایا نا کہ فقیر اپنا مالک آپ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے جو دونوں نفوس ہیں اس کے کنٹرول میں دے دیتا ہے، وہ ان پہ سواری کرتا ہے اور جس انداز سے چاہتا ہے انہیں وہ چلاتا ہے۔ میں ان معنوں میں مالک کی بات کر رہا تھا۔ تو محض بیٹھنا صرف یہ فقیر کا کام ہے یا اس آدمی کا کام ہے جو اس حسن سے آگاہ ہے، جو اس حسن سے قلبی حسن سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ذہنی تفریحات کی طرف جاتا ہے، صرف ذہنی ریلیکسیشن کی طرف جاتا ہے تاکہ ذہن کا برڈن وہ ایک بار اتارے اور پھر سے نیا برڈن سر پہ لادنے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ زندگی جس نے دل سے جینے کی زندگی کو جس نے دل سے جینے کا تجربہ کیا ہے تو اس کے لیے زندگی کا معنی و مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جو اس تجربے سے آ رہی ہے، جس نے یہ تجربہ نہیں کیا، اس کے لیے زندگی ایک سطحیت ہے۔ بس اس نے یہاں پہ رہنا ہے اور یہاں پہ لمحات کو لیوڈ نہیں کرنا، لمحات کو جینا نہیں ہے، لمحات کو ٹائم کو لیوڈ نہیں کرنا، ٹائم کو کل کرنا ہے۔ اس نے جینے کی بجائے وقت گزارنا ہے۔ وہ جی کے وقت نہیں گزارے گا، وہ ٹائم بس اس نے ٹائم کو گزارنا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ کوئی بھی مصروفیات، اس نے ذہن کو مصروفیت سے خالی نہیں رہنے دینا، اور زندگی بھر کسی مصروفیت میں رہتے وہ زندگی اپنی جی کر گزارنے کی بجائے رینگ کر گزارتا ہے، اور جہاں آنے کا معنی و جو مفہوم تھا اس سے وہ بالکل خالی دامن اور بالکل بے بسی اور مایوسی کی حالت میں اس دنیا سے اگلے دیار میں
چلا جاتا ہے۔ اگر انسان زندگی یہاں پہ جی کے گزار رہا ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے لائف فل انداز میں گزاری ہے، تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کا رویہ عام لوگوں کی طرح مایوسی والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ ہوگی۔